جب سوال کیا گیا ای الصدقۃ افضل، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ قال الماء، لوگوں کو پانی پلانا۔ صحابی سوال کرتے ای الصدقۃ اعجب الیک، اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ صدقہ کون سا پسند ہے؟ فرمایا سقی الماء، لوگوں کو پانی پلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا بہترین صدقہ کون سا ہے؟ فامرہ بسقی الماء، فرمایا لوگوں کو پانی پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں ہیں، آپ نے ایک لفظ بولا والشربۃ من الماء یسقیها، پانی کا گھونٹ بھی کسی کو پلا دے تو یہ بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا صدقہ ہے۔ ارباض بن ساریہ یہ حدیث سنتے ہیں، گھر آتے ہیں، پیالے میں پانی ڈالتے ہیں اور اپنی اہلیہ کو پیش کرتے ہیں۔ پوچھا یہ کیا خیر ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اگر آپ اپنی اہلیہ کو پانی کا گھونٹ بھی پلائیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ میں اس حدیث پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایسا صدقہ پانی کا جس سے بخشش ہو سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے غفرت لامرأۃ مومسہ، ایسی عورت جو بدکار عورت تھی بنی اسرائیل کی، کیا دیکھتی ہے کہ کتا پیاس کی وجہ سے اپنی زبان زمین پہ لگا رہا ہے، گیلی زمین پہ، اس نے اپنا خیمار دوپٹہ اتارا اور اس کے ساتھ اپنے موزے کو باندھا، کنویں سے پانی نکالا، کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر۔ اس لیے بیان کرنے والا بیان کرتا ہے اگر کتے کو پانی پلانے سے بخشش ہو سکتی ہے، کیف لا یکون، کیسے بخشش نہیں ہوگی؟ اذا کان مؤمنا موحدا، اگر ہو توحید والا، ہو مومن انسان، اس کو پانی پلانے سے بخشش کیوں نہیں ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبع یجری للعبد بعد موته وهو في قبره، 7 عمل انسان قبر میں چلا جائے گا پھر بھی اس کا اجر اسے پہنچتا رہے گا تسلسل کے ساتھ۔ من علم علما ونشر، جو علم سکھا دیا، ہزاروں شاگرد، علم نہیں سیکھا تھا، ونشر، علماء کے ساتھ کھڑا ہو گیا، علماء کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ جو ان کے لیے صدقہ ہے، جو ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور پیسہ خرچ کر رہا ہے، وہ اتنے ہی اجر کے وہ بھی مالک ہیں، اللہ ان کے بھی کھاتے جاری کرتے ہیں۔ من علم علما ونشر، اور آگے فرمایا او اجرا نہرا، کسی نے نہر کھدوا دی، او حفر بئرا، کسی نے کنواں کھدوا دیا، او بنا مسجد، کسی نے مسجد بنوا دی، او بیت لابن السبیل بنا، کسی مسافر کا گھر بنوا دیا، او ورث مصحفا، نسخہ وراثت میں قرآن مجید کا چھوڑا، او ولدا صالحا ترکا، یا نیک اولاد چھوڑ کے گیا جو اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرے۔ پانی پلانا اتنا بڑا صدقہ ہے۔ محدثین میں سے عبداللہ بن مبارک کے پاس ایک شخص آیا، کہتے 7 سال ہو گئے، زخم ہے گھٹنے پہ، حرکت نہیں ہوتی، علاج کروا کے تھک گیا۔ کہا ایک بات کہوں، جاؤ دیکھو کس جگہ پہ پانی کی ضرورت ہے، پانی کا بندوبست کرو۔ ادھر پانی کا بندوبست کیا، ادھر پانی نکلنا شروع ہوا، ادھر خون بند ہو گیا اور دوبارہ تکلیف نہیں۔ امام حاکم مستدرک حاکم لکھنے والے سال تک بیمار رہے۔ ابو عثمان الصابونی نے دعا کی یا اللہ اتنا نیک آدمی ہے، اس کو صحت عطا فرما۔ امام حاکم خود پڑھتے پڑھتے کہتے اوف، میں تو لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پانی پلانے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، ابو عثمان صابونی کے پاس پیغام آیا کہ ایک عورت کا رکا ہے۔ کھول کے دیکھا، کہا دعا آپ نے کروائی تھی، دعا میں نے بھی کی، خواب آئی، اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جاؤ حاکم سے کہو کہ پانی لوگوں کو پلائے۔ جا کے انہوں نے پانی کا بندوبست کیا تو سال بھر کی بیماری کو اللہ نے اسی دن ختم کر دی۔ ذرا سوچئے آج میں اور آپ کہاں کھڑے۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ان امی ماتت، اللہ کے رسول ماں تو اللہ کے پاس چلی گئی، آپ کے پاس آ گئی، میں اس سے نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا تم پانی کا بندوبست کرو، اللہ کی رضا بھی اگر چاہیے تو پانی پلاؤ۔ قیامت کو اللہ فرمائیں گے ابن آدم استقیتک فلم تسقنی، میں نے تم سے پانی مانگا تم نے دیا ہی نہیں۔ کہہ گیا یا رب کیف اسقیک وانت رب العالمین، آپ تو ساری دنیا کے مالک، میں آپ کو کیسے پانی پلاتا؟ اللہ فرمائیں گے استقاک عبدی، میرے بندے نے تم سے پانی مانگا اور تم نے پانی نہیں پلایا۔ میرے آفس میں ٹھنڈا پانی پڑا ہے، باہر کام کرنے والا اس پانی سے محروم ہے، میری عقل و دانش اور میری پڑھائی اور انسانیت کہاں چلی گئی؟ وہ انسان
خود پیتے ہو انہیں پلاؤ، اگر خود ٹھنڈا پانی پیتے ہو ان کو پلانے میں عیب کیا ہے؟ یہ استحقار غلام بنانا کب سے سیکھا آپ نے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ بِمَا لَا يُطِيقُونَ، بلکہ حکم دیا کہ جن سے کام لیتے ان سے اتنا ہی لو جتنا وہ کر سکتے ہیں، ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام نہ لینا، اور اگر ایسا کام ہے جن کی طاقت سے زیادہ ہے تو پھر ساتھ خود بھی لگ جانا۔ فَأَعِينُوا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ بخشش چاہتے ہو، مَنِ اهْتَمَّ فِي جَوْعَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ حَتَّى يَشْبَعَ وَسَقَاهُ حَتَّى يُرْوَى غَفَرَ اللَّهُ لَهُ۔ جو بندہ کسی کو کھانا کھلاتا ہے اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، کسی کو پانی پلاتا ہے اس کی پیاس ختم ہو جاتی ہے، خوش ہو جائے اس کی پیاس ختم ہوئی تمہارے گناہ ختم ہو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتنا ہی پیارا ہے، جو کسی کو لباس پہناتا ہے اللہ سبز رنگ کا لباس جنت میں پہنائیں گے، جو کسی کو کھانا کھلا دے بھوک کی وجہ سے اللہ جنت کے خوشوں سے اس کا استقبال کروائیں گے، کسی پیاسے کو کوئی پانی پلا دے اللہ اسے قیامت کے دن جنت میں رحیق المختوم سے پلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی نعمت امت تک پہنچائی ہے۔ لوگوں کو پانی پلاؤ، بندوبست کیجیے مساجد کے اندر، نمازی آئیں ان کو پانی میسر، کچھ نہیں بگڑے گا، مال بڑھے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ قسم اٹھانے والی وہ ہستی ہے جس کی زبان سے نکلنے والی بات پوری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ ثلاث اقسم علیہن، جو فرمایا کرتی تھی لوگوں میں تین چیزوں پہ قسم اٹھاتا ہوں، ما نقص صدقۃ من مال، اللہ کی قسم صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اپنی شاپ پہ پانی کا بندوبست کیجیے، کو آئے اسے پانی پیش کیجیے، نہ جانے اس سے کتنی برکتیں آپ سمیٹ سکتے ہیں اور کتنی برکتیں جو ہے اللہ اپنے اس بندے پہ نازل فرمائیں گے جو یہ نیکی کا کام کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، کسی شخص نے چلتے چلتے مسافر کو پانی نہ دیا، اگر اس نے طلب کیا اللہ فرمائیں گے اليوم امنع فضلی کما منعت فضل ماء بالفلات لابن السبيل، اللہ اسے گرنے نہیں دیتے۔ اعتماد تھا نا سیدنا ابراہیم کو، یعنی اتنی بڑی آگ، آج بھی وہاں درخت نہیں ہوتے، آج بھی وہاں درخت نہیں ہوتے اس وادی میں جس وادی میں آگ جلائی گئی تھی، اور کوئی پرندہ اڑتا اڑتا گزرتا تو سقط مشویا، بھنا ہوا نیچے گر جاتا، اتنی آگ۔ اعتماد کیا تھا؟ میرے ساتھ اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی حفاظت اور اس کی معیت خاصہ۔ پریشانی کی کوئی بات، مسکرا رہے ہیں، ہاتھ بھی بندھے ہیں، پاؤں بھی بندھے ہیں، منجنیق میں ڈال کے پھینکا ہے، جو ہی آگ میں گرے ہیں آگ ختم، کیونکہ اوپر سے حکم آ گیا تھا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ عبارت کتنی خوبصورت ہے، بس ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہونا ہے۔ وہ جو رسیاں لگی تھیں ان کو بھی آگ لگی ہوئی تھی، پاؤں میں اور ہاتھ میں، ان کو آگ لگی، ابراہیم کو نہیں لگی علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب رسیاں کھل گئی ہاتھ بھی کھل گئے، باقی سب باپ بھر گیا، اور باپ دیکھ رہا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہتا نعم الرب ربک یا ابراہیم، وہ ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، اس نے کچھ ہونے ہی نہیں دیا۔ کچھ ہوا؟ میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ سائنس کتنی کلا بازیاں لگا چکی ہے، لیکن عقل کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کافروں کو کمال ہے، ہماری بات پہ لوگ غصہ کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کافر مسلمانوں کے غلام ہیں، یہ نوکر ہے تو نوکروں کو کام کرنے دیا کرے۔ مسلمان نے تہجد پڑھنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، نیکی کے کام کرنے ہیں، چاش پڑھنی ہے، اوابین پڑھنی ہے، سنتے پڑھنی ہے، دعائیں کرنی ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ بنائے چیزیں مسلمانوں کو بھیجیں تاکہ ان کے لیے آسانیاں ہوں، تو نوکروں کی باتوں پہ خوش نہیں ہوا کرتے، ان سے کام لیا کرتے ہیں۔ ایک چھڑی جو سیدنا موسیٰ کے ہاتھ میں تھی، اللہ نے حکم دیا فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اچھا سمندر میں چھڑی مارو نا۔ یہ کون سی چھڑی ہے جس سے رستے ہی 12 بن گئے؟ یار میں کبھی سوچتا ہوں، آپ بھی سوچیں، ہم آخر انسان ہیں، کہ وہ چھڑی تو ماری سمندر میں، اتنا بڑا پانی، خشکی کیسے ہو گئی؟ ایک نہیں، رستے 12 بن گئے۔ کیسا ملٹیپل یہ ڈنڈا تھا کہ ایک مرتبہ مارا اور 12 رستے بن گئے۔ اور پھر اس کے اندر کیسے کیسے فنکشنز رکھے اللہ تعالیٰ نے،
فرعونیوں نے شاید سمجھا کہ رستے ہم بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہ رستے بنے کن کے لیے تھے؟ اللہ پر ایمان رکھنے والوں۔ جو ہی وہ گزر گئے، فرعونی اپنے لاؤ لشکر لے کے آئے، اللہ نے حکم دیا کہ معاملہ تو حل ہو گیا ہے، پانی تم چلو، پھر تو پانی نہیں چلنا شروع کر۔ تو فرعون اپنی پوری لاؤ لشکر سمیت، اپنی ملت سمیت جو ہے وہ پانی کے حصے میں آیا، سارے ڈوب کے مر گئے فرعون سمیت۔ کہ اللہ نے کہا اليوم فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، فرعون تجھے میں نشان عبرت بناؤں گا۔ پانی کا حکم دیا، اس نے اچھال کے پھینکا، اور آج بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پڑا ہوا ہے جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ کاش یہ بات سمجھ میں آئے۔ آج مخلص لوگوں کی زندگی، رب پہ اعتماد کرنے والوں کی زندگی اتنی پرسکون ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ جن کا اعتماد نہیں ہے وہ اخبار صبح اٹھ کے پڑھتے ہیں، وضو کیا نہیں ہوتا، منہ دھویا نہیں ہوتا، 3 روپے پیٹرول بڑھ گیا، مارے گئے، لو یہ مسلمان۔ وہ چینی بڑھ گئی ہے، یہ کون سی ایسی نعمت ہے کہ آپ نے پھکے مارنے ہیں، اس کی تھوڑی سی کم کھا لو۔ اگر چینی بڑھ گئی ہے، کوئی چیز مہنگی ہو گئی ہے، تو اللہ کے خزانے ختم ہو گئے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دنیا کے اعتبار سے تم سوچتے تمہارا رب بھی غریب ہو گیا، یہ کیسا ایمان ہے؟ اس لیے قرآن نے منافقوں کی بات کی ہے، یحسبون کل صیحۃ علیہم۔ یہ منافقوں کا رویہ ہے کہ معمولی سی پریشانی ہو تو واویلا شروع کر دیتے ہیں، رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کسی 20 کروڑ کے مالک سے ہی پوچھیں گے نا کیا حال ہے، او بس جی رڑ گیا جی، کیا بتائیں جی، بس کیا بتائیں۔ اس کے مقابلے میں کسی دیندار سے پوچھیں کیا حال ہے، کہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ ہے اعتماد رب پہ کہ وہ اللہ کسی کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ میں نے پہلے بھی قصہ شیئر کیا تھا، ایک شخص آیا، انسان ہے نا، ہم بھی کمزور ہیں، وہ آ کے کہتا جی نقصان بڑا ہو گیا، دعا کر دیں۔ میں نے ویسے ہی پوچھنا چاہا کہ کیسے نقصان ہوا؟ کہتے جی 35 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا۔ اب یہ ایک بڑی اماؤنٹ ہے، تو بندے کو پریشانی ہوتی ہے، تو دعا بھی کی یا اللہ اس کا نقصان پورا کر دے، تو اس کا بھلا فرما، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما۔ میں نے ویسے ہی عذرائے تفنن پوچھ لیا کہ نقصان کیسے ہوا؟ کہتا جی پچھلے سال 1 کروڑ 85 لاکھ پروفٹ آیا تھا، اس سال صرف 1.5 کروڑ پروفٹ آیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی 35 لاکھ کا خسارہ ہو گیا ہے اس کا۔ جہاں ایمانی حالت یہ ہو، حدیث کہتی ہے جس کے پاس صبح اور شام کا کھانا ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے اور اس بندے کو خوف نہیں ہے، سمجھ لے فَكَأَنَّمَا عِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا۔